اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وجملۃ الحال سوا ما قدم بواو او بمضمر او بہما۔ کل ہماری گفتگو جو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ تھی، ٹھیک ہے، اور بات یہ کہی گئی تھی کہ اگر جملہ جو ہے کیا ہے حالیہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جملہ حالیہ کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی رابط ہو۔ تو بطور رابط ہم نے کہا تھا کہ 3 چیزیں رابط ہو سکتی ہیں، واو، ضمیر یا پھر دونوں، ٹھیک ہے۔ ہاں، ایک بات جو ذکر کی تھی وہ یہ کہ واو رابط نہیں ہو سکتا، کب کہ جب جملے کے طور پر مضارع مثبت استعمال ہوا، تو اس وقت اگر واو آ رہا ہے تو اس کی آپ کو تعویل کرنی ہوگی، یعنی کیا مطلب وہ پھر جملہ فعلیہ نہیں رہے گا، بلکہ وہاں پر آپ کو مبتدا محذوف کر کے وہ جو جملہ ہے یعنی فعلیہ یضحکو، اس کو آپ فعل و فاعل بنا کر فی محل رفع خبر کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ آج اسی بات کو ذرا تفصیل سے ذکر کریں، اور کوئی خاص بات نہیں ہے، آپ جانتے ہیں۔ دیکھیے الجملۃ الحالیہ اما ان تکون اسمیۃ او فعلیہ، کہ جملہ حالیہ جو ہے وہ یا تو اسمیہ ہوتا ہے یا پھر فعلیہ ہوتا ہے۔ یہ مشجر بنا لیں گے تو اور زیادہ آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جملہ حالیہ اوپر لکھیں گے، پھر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ سنیے گا، جملہ حالیہ 2 حصوں میں تقسیم، کیا؟ اسمیہ فعلیہ، ٹھیک ہے۔ والفعل اما مضارع او ماضی، ٹھیک ہے، اور جو جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی ابتدا یا تو فعل ماضی سے ہوگی یا فعل مضارع سے ہوگی، ٹھیک ہے۔ وکل واحدۃ من الاسمیہ والفعلیہ اما مثبتہ او منفیہ، اب وہ چاہے آپ جملہ اسمیہ رکھیے جملہ فعلیہ، وہ یا تو مثبت ہوں گے یا منفی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنی حالتیں ہو گئیں، ٹھیک ہے؟ جملہ اسمیہ مثبتہ، جملہ اسمیہ منفیہ، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ مثبتہ، جملہ فعلیہ منفیہ، ٹھیک ہے۔ اب جملہ فعلیہ میں پھر نیچے آئے گا آپ کو کیا؟ مضارع اور وہ، ٹھیک۔ کہ یہ تمام حالتیں دیکھیے، اتنی تمام تو بس ایک چیز کو آپ کو استثناء کرنا ہے کہ ان تمام حالتوں میں، سنیے گا اور سنیے گا، ان تمام حالتوں میں بس ایک کو آپ کو استثناء کرنا ہے، وہ کیا؟ کہ جب جملہ فعلیہ ہو، ٹھیک ہے، اور ابتدا اس کی جو کیا مضارع مثبت سے ہوئی ہو، تو بس اس وقت واو رابط نہیں بن سکتا، باقی تمام حالتوں میں تینوں رابط بن سکتے ہیں۔ یہ پوری محض خلاصہ ہے، ٹھیک ہے۔ بس جملہ فعلیہ جس کی ابتدا فعل مضارع مثبت سے ہوئی ہو، وہاں پہ واو رابط نہیں بن سکتا، اس کے علاوہ تمام حالتوں میں تینوں کے تینوں جو کیا ہے رابط بن سکتے ہیں۔ ختم ہو گئی بات، دیکھیے وقد تقدم انه اذا صدرت الجملة بفعل مضارع مثبت لا تصحبها الواو، اور اس سے پہلے آپ کو ہم بتا چکے ہیں، یعنی یہ بات گزر چکی ہے کہ جب کیا ہو صدر جملہ میں، سنیے گا، جب صدر جملہ میں یعنی جملے کی ابتدا میں مضارع واقع ہو، جیسے کہا تھا کیا؟ جاء زید یضحک، ٹھیک ہے، تو یہ جملے فعلیہ ہے اور صدر میں کیا فعل مضارع واقع ہے، تو یہاں پر کیا ہے، ہاں، تو لا تصحبها الواو، تو فعل مضارع کے ساتھ لا تثبت المضارع، تو مضارع کے ساتھ یعنی کیا ہے وہ اس جملے کے ساتھ لا تصحب الجملہ التي صدرت بالمضارع، اس طریقے سے پڑھیں تو کیا ہے واو نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے جاء زید ویضحک، اگر کہیں کہہ سکتے ہیں کہیے گا آپ، لیکن وہاں پر پھر یہ نہیں کہیے گا کہ یہ جملہ فعلیہ ہے، جی ہاں۔ بل لا تربت، تو وہاں پر واو جو کیا ہے رابط نہیں بن سکتا، بل لا تربت الا بالضمیر فقط، بلکہ یہاں پر آپ کے لیے بس ایک ہی آپشن ہے، وہ یہ کہ اگر واو آ گیا تو پھر وہ ضمیر ہے کہ جو رابط بنے گی، اور پھر یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا، جملہ فعلیہ نہیں رہے گا۔ وذکر فی ھذا البیت، اس بیت میں جو مصنف نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہ ان ما عدا ذلک یجوز فیہ ان یربط بالواو وحدہا، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو بس دیکھیے ہم نے اس سے پہلے کیا پڑھا تھا، حالانکہ کل ہم لوگ کو یہ پڑھ لینا چاہیے تھا لیکن وقت زیادہ ہو گیا تھا، تو کل جب ساتھ ساتھ مسئلہ حل ہو جاتا۔ کل ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ یعنی کہاں پر واو رابط بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور کہاں پر نہیں بنتا ہے۔ تو اس سے پہلے والے بیت انہوں نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ جب کبھی مضارع مثبت ہوگا تو واو وہاں پر رابط نہیں بن سکتا۔ آج یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس والی کچھ صورت کو اگر آپ ہٹا لیجئے تو تمام صورتوں میں واو بھی رابط بن سکتا ہے، ضمیر بھی رابط بن سکتا ہے، اور دونوں بھی رابط بن سکتے ہیں۔ دیکھیے وذکر فی ھذا البیت، یہ جو بھی ہم نے پڑھا جملۃ الحال سوا ما قدم، ٹھیک ہے، بواو، ٹھیک ہے، اور بمضمر اور بہما، تو کہہ رہے ہیں کہ تو اس بیت میں مصنف ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ انما عدا ذالک، جو اس کے علاوہ ہے، کس کے علاوہ؟ مضارع مثبت کے علاوہ والی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، یجوز فیہ، تو وہاں پر جائز ہے کہ ربط جو کیا ہے واو سے بھی ہو، ٹھیک ہے، فقط، اور بضمیر فقط،
ٹھیک ہے، او بہما بضمیر بل واو واضح انشاءاللہ فیدخل فی ذلک الجملۃ الاسمیہ مثبتۃ او منفیۃ. تو اس میں داخل جملہ اسمیہ چاہے وہ مثبت ہو یا منفی، مضارع بھی داخل ہے چاہے منفی ہو. مضارع داخل ہے لیکن مضارع ہر نہیں ہے، ہاں بلکہ مضارع منفی داخل ہے. ٹھیک ہے ہاں، اور ماضی داخل ہے مثبت اور منفی کے ساتھ. بات واضح انشاءاللہ. اب یہاں بات واضح ہوگی نا. تو دیکھیے اب جیسے عبارت کو وہ بیت دیکھیے، وجملۃ الحال سوا ما قدما، کہ جملہ حالیہ ٹھیک ہے سوا اس کے کہ جو ہم نے پہلے ذکر کیا کیا، اور پہلے کیا ذکر کیا پہلے والی بیت میں وہی کہ مضارع مثبت کی صورت میں. ہاں تو وہاں پر کیا ہے، جملہ حالیہ واقع ہو سکتا ہے رابط کے طور پر. جملہ حالیہ میں کیا، بے واوین اور بے مضمرن اور بہما. بات واضح ہو گئی. اب اس کے بعد کچھ نہیں، اب صرف مثالیں سنیے. فتقول، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جاء زید و امر قائم. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر رابط کون ہے، واو ہے. واو ہے ٹھیک ہے، اور واو فقط ہے، واو وحدہ. ٹھیک ہاں. وجاء زید یدہ علی رأسہ. ٹھیک ہے، محل شاہد کیا ہے کہ ضمیر فقط جو کیا ہے یہاں پر رابط ہے. ٹھیک ہے جی، فقط ضمیر رابط ہے اس جملے میں. جاء زید ویدہ علی رأسہ. اب یہاں پر کیا ہے مثال، ہاں دونوں واو بھی ہے اور یدہ علی رأسہ میں جو ضمیریں ہیں وہ بھی ہیں. بات انشاءاللہ. وکذالک المنفی، اس طریقے سے. اچھا یہ مثبت کی مثال تھی، مثبت کی مثال اور تینوں رابط ہیں. جی جملہ اسمیہ. یہاں پر کیا ہے منفی کی مثال، جاء زید لم یضحک. رابط کون ہے، واو. تو آپ کہیں فعل مضارع کا فعل مضارع لیکن مثبت ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ منفی ہے، یہاں ضمیر ہے فقط. ہاں او ولم یضحک، یہ بھی کہہ سکتے ہیں جاء زید ولم یضحک. حاضر انشاءاللہ. وجاء زید وقد قام ابوہ. حاضر انشاءاللہ. ہاں جاء زید وقد قام ابوہ. یہاں پر دونوں مثال ہیں. واو منفی ہے نا، لم. ٹھیک ہے. وکذالک المنفی، یہی حال جو کیا منفی کے ساتھ بھی ہے. جاء زید وما قام امر، کیا ہے فقط جو کیا ہے وہاں پر واو جو ہے کیا ہے وہ رابط ہے منفی میں فعل ماضی کے ساتھ. وجاء زید فعل ماضی منفی کے ساتھ. وجاء زید ما قام ابوہ، یہاں پر کیا ہے رابط جو کیا ہے واو ہے. ٹھیک ہے، اور فعل ماضی منفی ہے. جاء زید وما قام ابوہ، یہاں پر واو اور ضمیر دونوں کیا ہے وہ رابط ہیں فعل ماضی منفی میں. ٹھیک ہے، اس پہ ذرا سا آپ تو جب مباحثے میں ایک دو بار تکرار کریں گے نا تو بات واضح ہو جائے گی. جی واو بھی ہے اور یذہب میں ضمیر بھی ہے. منفی ہے نا، منفی نہیں، واو صرف واو کافی ہے، صرف واو ہے. وَيَدْخُلُ تَحْتَ هَذَا أَيْضًا الْمُضَارِعُ الْمَنْفِي بِلَا. سنیے گا، اور اسی حکم میں یعنی یہی جو وہ تھا کیا کہ رابط جو ہے کیا ہے واو بھی ہو سکتا ہے، ضمیر بھی ہو سکتی ہے فقط، اور دونوں ہو سکتے ہیں کہ اس میں مضارع منفی بلا بھی داخل ہے. اچھا اگر اس کو خاص طور سے کیوں ذکر کر رہے ہیں، کہا خاص طور سے ذکر کرنا ہے کہ بعض نے اس کی کیا ہے اس کو الگ کہا. اس کو کہا کہ اس کا وہی حکم ہے کہ جو مضارع مثبت کا حکم ہے. مضارع منفی بلا کا وہی حکم ہے کہ جو مثبت والا حکم ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے. تو ان سے اپنے نظریے کو الگ کرنے کے لیے خاص طور سے کہا کہ وَيَدْخُلُ تَحْتَ هَذَا أَيْضًا الْمُضَارِعُ الْمَنْفِي بِلَا. ٹھیک ہے، فعلى هذا تقول جاء زید ولا يضرب امرا، ولا يضرب امرا بالواو آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وقد ذکر المصنف فی غیر حاضر، دیکھیے گا یہاں پر ذکر دیا لیکن مصنف نے وقد ذکر المصنف فی غیر حاضر کتاب، مصنف نے اپنی الفیہ کے علاوہ اور دوسری کتابوں میں ذکر کیا ہے کیا کہ انه لا يجوز اقترانه بالواو كالمضارع المثبت، کہ اگر مضارع منفی بلا ہو تو وہاں پر اس کا حکم کیا ہوگا، وہی مضارع مثبت والا حال ہوگا، یعنی اس وہاں پر واو رابط نہیں بن سکتا. اس کو کس نے ذکر کیا ہے، خود مصنف نے یعنی ابن مالک نے اپنی غیر کتابوں میں دوسری کتابوں میں. ہاں مضارع منفی بلا ماں نہیں بلا کا وہی حکم ہے کہ جو مضارع مثبت کا حکم ہے اپنی دوسری کتابوں میں واو نہیں لا سکتے وہاں پر. ٹھیک. وَأَنَّمَا وَرَدَ مِمَّا ظَاهِرُهُ ذَلِكَ يُؤَوَّلُ عَلَى إِضْمَارِ مُبْتَدَا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے گا سنیے گا اور کیا ذکر کیا مصنف نے وہاں پر. دیکھیے گا جیسے وہاں پر کہا تھا مضارع مثبت میں کہا تھا کہ مضارع مثبت میں کیا ہے رابط واو نہیں آ سکتا، اور اگر واو آ گیا تو آپ کو کیا کرنا ہے تعبیل کرنا ہوگا، جیسے کل ہم نے ذکر کیا تھا وَأَنَا أَسُكُّ.
ہے نا. آپ نے جملہ اسمیہ, تو یہاں پر بھی یہی حال ہے کہ دوسری کتابوں نے کیا کہا ہے, ابن مالک نے کہا ہے کہ مضارع منفی بلا کا بھی وہی حکم ہے کہ جو مضارع مثبت کا ہے, اور اگر ایسا ہو جائے واو آ جائے تو آپ کو تعویل کرنا ہوگی. اس کی مثال سنیے, ٹھیک ہے. وہ ان ما ورد من مظاہر ذالک, اور جہاں پر ایسا ہو کہ جس کا ظاہر ایسا ہو, دیکھ کر لگے کہ مضارع منفی بلا بھی ہے اور واو بھی آیا ہوا ہے, اس کو کیا کریں گے, یؤول علی اضمار مبتدا, تو وہاں پر کیا کریں گے آپ, اس کو مبتدا کو کیا کیجیے گا آپ وہاں پر وہ مانیے گا, مقدر مانیے گا. قراءۃ ابن زکوان فاستقیما ولا تتبعان, ٹھیک ہے, بے تخفیف النون. ابن زکوان کیا ولا تتبعان پڑھا ہے, ٹھیک ہے. وہ تقدیر وانتما, دیکھیے لا کے ذریعے سے فعل مضارع کیا ہوا ہے, وہ منفی اور واو آ گیا, تو یہاں پر اس الفیہ کے حساب سے دیکھو تو ٹھیک ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, آ سکتا ہے, رابط ہو سکتا ہے وہاں. لیکن دوسری کتابوں کی بنسبت کیا کہا ہے ابن مالک نے, کہا کہ نہیں, یہاں پر وانتما, یہ جو ضمیر ہے مبتدا, اس کو مقدر مانیں گے, تب جا کے وانتما لا تتبعان کہیں گے. فتتبعان خبر لمبتدا محذوف, یہ جملہ جو کیا ہے جملہ خبریہ ہو جائے گا مبتدا محذوف انتما کے لیے. پتہ نہیں بات واضح ہوئی یا نہیں ہوئی, ہو گئی. والحال قد يحذف ما فيها عمل وبعض ما يحذف ذکرہ حذف, ٹھیک ہے. اب یہاں پر بہت آسان سی بات ہے کہ حال جو ہے وہ کبھی کبھی حذف ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ دو صورتیں ہیں کہ حال جو کبھی کبھی اس کا حذف ہونا جوازن ہے اور کبھی کبھی کیا ہے وجوبن ہے, ٹھیک ہے. عفواً حال نہیں, عامل حال. حال کیسا ہے, عامل حال جو کیا ہوتا ہے وہ کبھی کبھی محذوف ہوتا ہے, کبھی جوازن ہوتا ہے, کبھی جو کیا ہوتا ہے وجوبن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. والحال قد يحذف ما فيها عمل, ٹھیک ہے, یعنی وہ کہ جس نے عمل کیا ہے حال میں وہ کیا ہوتا ہے حذف ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ حذف ہو جاتا ہے, یہ جوازن والی صورت ہے. وبعض ما يحذف ذکرہ حذف, اور بعض صورتوں میں کہ جہاں پر عامل حال حذف ہوتا ہے اس کا ذکر کرنا کیا ہے ممنوع ہے, حذف نہیں ممنوع منع, کہ آپ اس کو ذکر نہیں کر سکتے. تو یہ کیا ہو گیا واجب والی صورت ہو گئی. اور جو پہلے والی صورت میں کہا گیا کہ عامل حال جو حذف ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہے جواز والی صورت ہے, یعنی اس کو ذکر بھی کر سکتے ہیں اور ذکر نہیں بھی کر سکتے ہیں. تو یہی بیت میں بہرحال بہت مطلب لطیف اشارے ہوتے ہیں سمجھنے کے بعد بیت کو. اگر بیت آپ سمجھ گئے نا, ہم کی کو جو ضرور نہیں کوشش کرتے ہیں کہ بیت سے واضح ہو جائے بات, تو اس سے کیا ہوگا پورا مطلب آپ کو واضح ہو جائے گا, بھولیں گے نہیں کبھی. چلیے, یحذف عامل حال جوازن اور وجوبن, عامل حال کبھی کیا ہے حذف ہوتا ہے جوازن اور کبھی کیا ہوتا ہے وجوبن. فمثال ما حذف جوازن, جہاں پہ یہ کہ جوازن عامل حال حذف ہوتا ہے اس کی مثال کیا ہے, ایوں قال, ٹھیک ہے, جب یہ کہا جائے کیف جئت فتقول راکبا, گویا کہ آپ کیا کہتے ہیں جئت راکبا, ہے نہیں. عام طور سے ہماری بول چال میں بھی ہے نہیں. ہم نے کہا کتنے بجے آئے, فوراً کہہ دیتے ہیں کہ 2 بجے, واضح. ہاں, مطلب جب گویا کہیں سے کہ میں آیا 2 بجے, ٹھیک. وقول کا بلا مسلم, حالانکہ یہ حال کی مثال نہیں ہے لیکن ہم کہہ رہے ہیں اردو میں ہم عام طور سے ایسا استعمال کرتے ہیں. یا یہ جملہ بھی بولتے ہیں, کیسے آئے, تو کہا کہ گاڑی سے آیا, واضح ان شاء اللہ. تقدیر ہو جائے تو راکبن. وقول کا بلا مسرعان, یہ آپ کا کہنا کہ بلا مسرعان یعنی ہاں بلکہ جلدی آیا. لمن قال لك لم تسر, کسی نے کہا کہ تم اتنی جلدی آگے لگ رہا, آج تم نے سیر ہی نہیں کی, تم آج چلے ہی نہیں, ورنہ اتنی دور سے یہاں کیسے آ سکتے تھے. تو ہم نے کیا کہیں گے کہ نہیں آیا ہوں میں, مگر کیا ہے بہت جلدی آیا, ٹھیک ہے. ہاں, والتقدیر بلا سرت مسرعان, واضح ان شاء اللہ. تو یہ صرف جو عامل ہے فعل وہ کیا ہے مسرعان کے لیے وہ محذوف ہے یہاں پر. اور البتہ یہ کیا ہے, یہ جوازن ہے, یعنی آپ چاہیں تو اس کو ذکر بھی کر سکتے ہیں, چاہے تو حذف بھی کر سکتے ہیں. ومنہ قولہ تعالی ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, ٹھیک ہے. التقدیر واللہ عالم بلا نجمعها قادرین, یہاں پر جو قادرینہ کے لیے جو کیا ہے عامل ہے نجمعها, یہ محذوف ہے اور یہ کیا ہے جوازن ہے. واضح ہو گئی جی. یہ کیا ہے, یہ بہت وہ یہ جو آیت ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو کیا کریں گے جمع نہیں کریں گے, ہے نہیں. جبکہ ہم ہڈیاں تو چھوڑیں دور کی بات ہے, ہم تو اس کی انگلیوں کی جو لکیریں ہیں, ہے نا, جو انگوٹھا وغیرہ آپ لگاتے ہیں, جو وہ بھی کیا ہے ہم اس کو جمع کرنے پر قادر ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایک جو ہے وہ انگریز
صرف اس آیت کی وجہ سے جو مسلمان ہو گیا تھا، صرف اس آیت سے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. کیوں ہو گیا تھا وہ اس وجہ سے کہ وہ یہ کہنے لگا کہ ہم آج اتنی ترقی کے بعد جو کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ انسان کی جو انگلیوں کی لکیریں ہوتی ہیں وہ کیا ہر ایک سے الگ ہوتی ہیں، یعنی اور قرآن مجید جو کیا ہے آج سے 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے نا، کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم ان کی لکیروں کو بھی کیا کریں گے، جمع کر لیں گے. یہ لکیریں مختلف ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ بھی جمع کرنے پر قادر ہے. تو ہم آج اتنی ترقی کے بعد اس پہ پہنچے ہیں، قرآن جو کیا ہے 1400 سال پہلے ہی اس بات کو بتا چکا ہے. بات واضح انشاءاللہ. وَمِثَالُ مَا حُذِفَ وُجُوبًا قَوْلُكَ زَيْدٌ أَخُوكَ عَطُوفًا. یہ تو بات اس سے پہلے گزر چکی ہے نا، ہاں، کہ جہاں پر عامل حال جو کیا ہے مقدر ہوتا ہے وجوباً، تو وہ اس کی مثال یہاں پر زید اخوک عطوفاً، یعنی احق یا احق دونوں پڑھ سکتے ہیں، عطوفاً ہے. ونحو من الحال المؤکدہ لمضمون الجملہ. اور اس طریقے سے کیا ہے ونحو من الحال المؤکدہ لمضمون، کہ جہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کیا کہ جب حال جو کیا کرے وہ تاکید کرے کس کی، جملے کی. تو یہاں پہ یہی تھا کہ، اور ہم نے کیا کیسے بتایا تھا یہ عطوفاً کیسے جملے کی تاکید کر رہا ہے، بتا سکتے ہیں؟ آپ کو کہہ کے جو اسی کے فعل چاہنا سوال نہیں، تو تاکید کے لیے یہاں پہ نہیں، تو تاکید لفظی میں ایسا ہوتا ہے یہ. ہاں، تو معنی طور سے کیسے ہے، زید اخوک عطوفہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ عطوفہ حال ہے اور حال مؤکدہ ہے، اور حال مؤکدہ کا حال مؤکدہ جملہ ہے، یعنی زید اخوک کو اس نے کیا ہے وہ کیا ہے تاکید. ہاں، یہ بات، یہ جو کل ہم نے کہا تھا کہ چونکہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ زید آپ کا بھائی ہے تو یقیناً وہ کیا ہوگا، وہ عطوف ہوگا، مہربان ہوگا، چونکہ بھائی پہ مہربان ہوتا ہے. یہ تاکید ہے. وقت تقدم ذالک، اور یہ بات جو ہے گزر چکی ہے. وکالحال النائب مناب الخبر، اس طریقے سے کیا ہے یعنی وہاں پر جو کیا ہے عامل حال جو منصوب وہ محذوف ہوتا ہے وجوباً، ٹھیک ہے. کالحال النائب مناب الخبر، وہ حال کے جو خبر کی جگہ پر آتا ہے، ٹھیک ہے. نحو ضربی زیدن قائما، ٹھیک ہے. کب التقدیر اذا کان قائما، یہ اگر آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں خبر کی بحث کو بات انشاءاللہ، تو جہاں پر پڑھا وہاں پر خبر کی، ہاں تو وہی تو کہہ کل حال النائبہ مناب الخبر. تو ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا کہ حال جب آ جائے خبر کی جگہ پر وہی نیابت میں. تو یہ کیا ہے، یہ وہ والی صورتوں میں سے ایک جہاں پر خبر کو حذف کرنا وجوباً ہے، یہ خبر حذف ہو جائے وجوباً. وقت سبق تخریج ذالک فی باب المبتدا والخبر، اور ہم نے اس بات کو جو ہے باب المبتدا خبر میں ذکر کیا ہے. بات انشاءاللہ. ومما حذف فيه عامل الحال وجوبا قولهم اشتریته بدرهم فصاعدا، ٹھیک ہے. اور تیسرا مورد، یعنی آپ اس کو اس طریقے سے یاد کر سکتے ہیں. دیکھیے جواز کی صورت کہاں پہ ہے، جواز صورت وہی جہاں پر سوال کیا جائے، ٹھیک ہے، اور جواب میں آپ چاہیں تو کیا ہے اس کو ذکر بھی کر سکتے ہیں اور ذکر نہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے بات انشاءاللہ. اور وجوباً حال عامل حال کہاں مقدم ہوتا ہے، 3 جگہوں پر. ہاں، جب حال جو کیا ہے موقع ہو جملے کے لیے، ٹھیک ہے. اور دوسری صورت کیا ہے، جہاں پر جو خبر کے نائب قائم مقام ہو جائے. اور تیسری صورت کیا ہے، جب وہ کسی چیز کی قیمت کی زیادتی یا کمی کی طرف دلالت کرے، ٹھیک ہے. دیکھیے اشتریتہ بدرہم فصاعدا، ٹھیک ہے. وتصدقت بدینار فصافلا، ٹھیک ہے. فصاعدا وصافلا، کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں یہ دونوں حال ہیں. عاملہما محذوف وجوبا، اور ان کا جو عامل ہے وہ وجوباً کیا ہے، ہاں محذوف ہے. والتقدیر فذهب الثمن صاعدا، اشتریتہ بدرہم فذهب الثمن صاعدا، کہ میں نے 1 درہم میں خریدا اور پھر کیا ہو گیا، اس کی قیمت جو کیا ہے مارکیٹ میں بڑھ گئی، ٹھیک ہے. وذهب المتصدق به سافلا، کہ میں نے صدقہ کیا اور جس کو صدقہ کیا تو وہ کیا ہے وہ پھر نیچے گر گیا. وهذا معنى قوله وبعض ما يحذف ذکرہ حذل، اور یہی وہ معنی ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کو مصنف نے اپنے اس میں ذکر کیا ہے اپنی بیت میں، کہ اے بعض ما یوصف من عامل الحال منع ذکرہ، ٹھیک ہے، کہ عامل حال کہ جو بعض صورتوں میں جو عامل حال محذوف ہوتا ہے اس کا ذکر کرنا کیا ہے، ممنوع ہے، آپ نہیں ذکر کر سکتے. یعنی کیا وجوباً آپ کو عامل حال کو محذوف رکھنا ہی رکھنا ہے. تو یہ وجوب والی صورت ہو گئی، اور اس سے پہلے جواز والی صورت ہو گئی. بات واضح. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بہرحال تفسیر جو ختم ہو گئی ہماری، ہے نا. اور یہ حال کی بات آپ نے کہی تھی، حال بھی جو ہے کیا ہے ختم ہو گئی. اب آگے کا کیا ہے، اس کو کنٹینیو رکھیں گے، ختم کر دیں. ہاں ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.